حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنه كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال وجاءت سكرة الموت بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم یا اخوانی لمثل هذا فعدوا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 8ویں نشست اور 8ویں دن جمع ہوئے، اور انشاءاللہ عزیز اس کے دوسرے نشست میں سیشن میں جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے موت کے حالات اور قبر اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ موت اس کی کیفیتیں کیا ہوں گی، اور موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت اور اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اقوال صحابہ اور تابعین تبع تابعین بکثرت موت کے تعلق سے ہمیں تذکرے ملتے ہیں، چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کے کسی انسان کو، چاہے کسی مذہب، رنگ اور نسل اور دین اور فرقے کو ماننے والا ہو، یہ ایک ایسی متفق چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے کے سارے اتفاق رکھتے ہیں، یونائٹڈ ہے کہ موت آنی ہے، چاہے وہ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی پنتھ، کسی فرقے یا کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ ایسا آپ کو کبھی سننے میں نہیں آئے گا کہ یہ لوگ موت پر اعتماد نہیں کرتے، یا موت پر بھروسہ نہیں کرتے، یا موت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے، یا موت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ رب ایک ہے، 2 ہے، 3 ہے یا سینکڑوں ہیں۔ اس چیز میں بھی اختلاف ملے گا کہ فلاں انبیاء ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ نیکی اور بدی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، لیکن اس چیز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کہ جو ذی نفس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کی نفس پھر ختم ہوتی ہے، وہ خاتمے کو موت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مرنا جس کو کہیں گے عام زبان میں اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یا مرتیو کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو جو پیدا ہوا اسے ختم ہونا ہے، اس چیز پر سبھی کا جو اتفاق ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں، یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو، اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد، یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سو کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد اٹھائے جانے کو اور اس کے بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگوں یہ ہے تمہارا معاملہ، اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے، یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور 3 اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سوال انسان کو چبھتے ہیں، اس کا جواب اس سے نہیں مل پاتا، اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔
تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے نکلے ہیں، آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرستش، عبادت، پوجا اور اسی کی جو ہے بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو، اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں۔ اس کے بعد ایک لا تعداد اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ 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 چلنے والی ایک زندگی، جس کا ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے۔ تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے۔ اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک دن میں فائدہ، مزے، عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا، اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے، اس کے بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت بہت واضح گائیڈ لائنز، کلیئر رہنما اصول، نصیحتیں، دلائل پیش کر دی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے، اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے، چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے، چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ موت قتل کے ذریعے آئے، چاہے انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے، موت کے فرشتے جب آتے ہیں گناہگار، فاسق، کافر اور اسی طرح جو ہے منافق کے پاس، تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا، تو انسان کہتا ہے ان آنے والے فرشتوں سے، اے فرشتوں میرے رب سے جا کر گزارش کرو، رب ارجعوا، مجھے واپس لوٹنے کی تھوڑی ڈھیل اور مہلت اور تھوڑا سا ایک پیریڈ، ایک انٹرول، چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ دیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا جا کر واپس کر لوں۔ اگر آستھاوار نہ تھا، ایمان والا نہ تھا، تو آستھا لالوں، ایمان لالوں ایک ستیہ ایشور ہمارے بنانے والے پر، اور اگر گناہگار تھا، ایمان والا تو تھا، تو مہلت مانگیں گا کہ کچھ پنیہ کی اور نیک کام کر کے میں آ جاؤں، تھوڑی سی مجھے ڈھیل اور سہولت اور مہلت دے دی جائے، تو وہ کہیں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے تاکہ نیکیاں جو چھوڑ آیا ہوں پھر کر لوں۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے جواب لے کر آتے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ ایک مہلت مانگتا ہے، ڈھیل مانگتا ہے، چھوٹ مانگتا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ جواب دیتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہ کلمۃ هو قائلها، تو دنیا میں عادی تھا اس بات کا، اگلی بار اگلی بار اگلی بار ایک اور چانس، ایک اور مہلت، ایک اور بار مجھے جو موقع دیا جائے۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، دنیا میں تو عادی تھا صرف یہ بولنے کا کہ ایک اور چانس اور مہلت دیا جائے، اور اللہ فرماتا ہے یہ دوبارہ اب بالکل نہیں پلٹیں گے، نہیں جائیں گے الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ الی یوم یبعثون، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ایسی آڑ نہ جو کسی سے ایک دوسرے سے مل سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ وہاں سے کہیں جا سکتا ہے، نہ آپس میں وہ ارواح وہ روحیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہے، الی یوم یبعثون، وہ آڑ وہ برزخ دوبارہ اٹھائے جانے تک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کسی کی موت آئے اور یہ ڈھیل، یہ سہولت اور یہ مہلت ہم مانگے جو کہ کسی کو آج تک نہیں دی گئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملیں گی، لہٰذا اچھے اعمال کر کے جو فرشتے آئے خوشی خوشی ہم ان کے ساتھ نکل کر چلے جائے، ورنہ وہ فرشتے آ جائیں گے، پھر ہم ڈھیل اور مہلت مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، آہ و بکا کریں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے،
ہم چیخیں گے اور چلائیں گے، لیکن سارے لوگ موت اور میت ہے کہہ کر سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن وہ میت، وہ مرنے والا خوب گڑ گڑائیں گا، آہو بکا کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 میں یوں دوہرا فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سکرات، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی ہے۔ اب غائب کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے نظر آنے لگے ہیں اور غائب کی دنیا دکھ رہی ہے۔ فرشتے اپنی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، ملک الموت اس روح کو لینے آئے ہیں، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ملک الموت اپنا چہرہ اور ساتھ لانے والے اپنے ساتھیوں کے چہرے خوشنما اور بدنما اس کے اعتبار سے آئیں گے اور آ کر اس شخص کی سخت گرفت کریں گے، پکڑیں گے، اور اس کے اعمال کے اعتبار سے وہیں سے اس کو سزا یا جزا کا ایک مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ جو ہے کافر تھا وہیں سے مار پیٹ، اور قرآن کہتا ہے تھپڑ رسید کریں گے فرشتے اس کو، اس کے پیٹ پر، اس کے چہروں اور گالوں کے اوپر، اور وہیں نیکوکار ہوں گا، اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی، اس کی روح مچلیں گی کہ کاش میں جلدی نکل جاؤں، اس لیے کہ فرشتے جو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ میرے لیے ہے، اور میرے رب نے میرے لیے اتنی ساری نعمتیں اٹھا رکھی ہے، وہ نکلنے کو بہرحال تڑپیں گا۔ تو یاد رکھیے موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی۔ قرآن کہہ رہا ہے وجات سکرۃ الموت بالحق، موت کی سکرات نزع کی کیفیت حق کو لے کر آ گئی، اور حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ انسان جو دنیا میں جیتا ہے اور شروعات سے لے کر خاتمے 4 مرحلے میں زندگی کو گزارتا ہے۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح، جب پیدائش سے پہلے میں جہاں تھا اور آپ جہاں تھے۔ دوسرا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور جتنے مجھے سن رہے ہیں اور جتنے انسان ابھی زندہ ہیں گزر رہے ہیں۔ تیسرا مرحلہ موت کے بعد وہ نیچے جو قبر کے اندر یا جہاں کہیں جانور نے کھایا ہو، جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا گیا ہو، پانی کے ذریعے بہا دیا گیا ہو، یا آنکھ کے اندر کرنٹ دے کر اسے ختم کر کے مٹی بنا دیا گیا ہو، وہ زندگی، وہ ایک اور زندگی، تیسرا اسٹیج۔ پھر اس زندگی کے بعد چوتھا مرحلہ ہے انسان پھر اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ تو زندگی کے 4 مرحلے ہیں۔ عالم ارواح پیدائش سے پہلے یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ زندگی جو موت کے بعد اس گڑھے اور قبر کے اندر اور برزخ میں آئیں گی، اور چوتھی وہ زندگی جو دوبارہ ہم سب انسان آدم کی اولاد جو ہے، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، سب اٹھائے جائیں گے، اچھے اور برے، کارے اور گورے، اونچے اور نیچے، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گا، انصاف کریں گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوں گی۔ 4 زندگیوں کے مرحلے ہوتے ہیں، اس سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے۔ اور موت زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے ہولناک، سب سے سخت مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ یہ پیدائش کے مرحلوں سے بھی کئی درجے زیادہ سخت جو ہے ایک مرحلہ ہے، اور اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، یاد رکھیے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 185 میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جو بھی نفس ہے اسے موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکنا ہے، اور لوٹ کر ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ مرنے والا اٹھ کر یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی، ہاں لیکن کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتائی ہے، ان باتوں کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن حقیقی کیفیت تو وہی انسان ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ اور یاد رکھیے موت وہ مرحلہ ہے جس سے کوئی مستثنا ایکسپشنل نہیں ہے، سب کو اس سے گزرنا ہے، چاہے کسی مذہب اور کسی دین، کسی ملت اور کسی قوم کا وہ رہنے والا تھا، تو اس سے گزرنا ہے۔ تو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو موت کی سختی اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی جو کتاب میں بتائی ہے، اس میں سے ایک بات سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ فرماتا ہے، اور خاص طور سے گنہگار انسان کے لیے، ویسے نیکوکار کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن گنہگار انسان کے لیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ پھر فرمایا تَظَنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب حلق میں آ کر پھنستی ہے، اور ہر مرنے والا جب مرتا ہے
تو اس کی آخری آواز جو نکلتی حلق سے تو جان تب اس کے منہ کے ذریعے نکل کر چلی جاتی ہے۔ آپ سے فرماتے تب اس کی نگاہیں اس نکلتی ہوئی جان کو اپنے دیکھتی ہے، اسی لیے فرمایا جب کوئی مر جائے تو آنکھیں بند کر دو، چونکہ اس کی نگاہ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انسان کی جان، اور وہ آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کی تفصیلات ہے کلا اذا بلغت التراق، اور جان جب جانکنی گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے، وقیل من راق، اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہیں کیا کوئی ہے ڈاکٹر، کیا کوئی ہے طبیب، کیا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کیا کوئی ہے جو اس کو اس کیفیت سے آج بچا سکتا ہے، لاؤ اسے بلاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آگے فرماتا اور کہتا ہے آدمی جان لیں گا کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جیسا انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک سمجھ کے بعد اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے گزارنا ہے، لیکن موت ایک ایسی گھڑی ہے جب انسان جان لے گا کہ اس کا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں آدمی رگڑے گا۔ یہ وہ شدید تکلیف کا بیان ہے جو موت کے وقت ہر انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے، چاہے موت کسی بھی حالت میں آئے۔ اگر آپ نے کسی کی موت کو کبھی دیکھا ہو تو پنڈلیاں وہ خوب رگڑتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جب گلے تک جو آواز آ جاتی ہے اور لوگ چلاتے ہیں آس پاس والے کوئی ہے آؤ دیکھو بلاؤ علاج کرو، اور جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑتی ہیں الی ربک یومئذ المساق، اور آج تیرے رب کی طرف چلنے کا وقت آ گیا۔ فرشتے بولتے اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی ڈاکٹر، کوئی جھاڑ پھونک، کچھ نہیں، اب تمہارے رب کے پاس لوٹنے کا تمہارا وقت ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے دنیا میں صدقات کی نہ نماز قائم کی، ولکن کذب وتولی، یہ گناہگار انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور تو نے نہ صدقہ دیا نہ نماز قائم کی، ولکن کذب وتولی، اور تیرے سامنے انبیاء نے آ کر باتیں رکھی، تیرے سامنے آ کر اس کے صحابہ نے، تابعین اور نیک لوگوں نے باتیں سنائی، واعظ اور نصیحت کی، لیکن تو نے کیا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، سب کو جھٹلا کر منہ پھیر کر تکبر کے ساتھ چلنے لگا، دیکھا جائے گا جب موت آئیں گی تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، تو پلٹ گیا، تو نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ تو یاد رکھیے موت کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، لیکن اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا بھروسہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہاتھ چھوڑے اور نکل جائے۔ ہاں موت یقینی ہے، جی لے جتنا جینا ہے، 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، 10 لاکھ سال، لیکن الٹیمیٹلی تیرا ڈیسٹینیشن تجھے واپس آنا ہے۔ لیکن موت جو ہے حق ہے، یاد رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی کا کیا بھروسہ، یاد رکھیے بات صحیح ہے، موت حقیقت ہے، زندگی کا نہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ۔ موت کا بالکل بھائی بھروسہ ہے، جتنا بھی جی لو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ کہنے لگے مجھے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو بیان کیوں نہیں کرتے کیفیتیں، کیا ہوتا ہے کیوں نہیں سمجھاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، عبداللہ رضی اللہ عنہما کو کسی نے کہا کہ عمرو بن عاص کی موت کا وقت قریب ہے، آپ جائیے۔ وہ پہنچے اور کہا عمرو تم کہا کرتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں بتاتے موت کے وقت کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے، چلو تم ہی بتا دو، تم کہا کرتے تھے نا کہ کیا ہوگا، چلو بتا دو۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے الفاظ سنیے موت کے قریب، فرماتے اور کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے، آسمان زمین پر گرنے سے جو کیفیت ہوں گی تو میری تکلیف ایسی ہے جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے، میں اس کے بیچ میں زمین اور آسمان کے پس رہا ہوں، یہ میری تکلیف ہے۔ اور میری گردن پہ لگتا ہے کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، اس شدید تکلیف میری گردن میں پہاڑ رکھا ہوا ہے، اور جو ہے میرے پیٹ میں لگتا ہے کسی نے کھجور کے کانٹے بھر دیے جو بہت لمبے اور سخت ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے میری سانس سوئی کے ناکے، سوئی کا سوراخ ہوتا ہے نا،
ایسا لگتا ہے سانس لینے میں اتنی شدید تکلیف ہے جیسا سوئی کے ناکے سے ہوا آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی رسول تھے، یہ موت کی کیفیت کو فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے، موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ سخت ہے۔ کسی زندہ انسان کو آرے سے چیرے اور اس کو موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی؟ تو وہ کہتے ہیں آروں سے چیرنے سے زیادہ سخت ہے، اذیت ناک ہے، اور قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے کہ زندہ انسان کو قینچی سے کوئی کاٹ دے اور اگر موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی؟ تو قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ سخت ہے۔ مطلب اتنی تکلیف جس میں ہوتی ہے ایسے ہڈیوں کو زندہ انسان کو ابالا جا رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر مردہ اٹھ کر موت کی سختیاں بیان کر دے تو تم لوگ نیند اور چین چھوڑ دو گے اور آرام نہیں کرو گے، صرف اچھے اعمال میں لگ جاؤ گے تاکہ آخرت بن جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، یہ انسانوں میں سب سے نیک انسان تھے جس کو دنیا نے کبھی دیکھا ہے اور دیکھیں گی۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وفات سے، انتقال سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام آئے تو دنیا سے چلے گئے، نوح آئے تو وہ بھی چلے گئے، ابراہیم آئے تو وہ بھی جانے کے لیے چلے گئے، موسیٰ بھی آئے تو چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، لیکن آئیں گے چونکہ موت ضروری ہے۔ پھر اپنی زندگی 40 سالہ گزار کے موت اور وفات پھر پا کے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ بھی چلے گئے۔ تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے تعلق سے آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت موت کے وقت یہ تھی، آپ کی وفات کے وقت کیا آپ اپنے داڑھی کو بار بار وہ کرتے، چہرے مبارک پر بار بار ہاتھ پھیرتے، اپنے چہرے پر بار بار پانی ڈالتے اور پانی ڈال ڈال کر یہ کہتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کی ذات پاک ہے، موت کے لیے بہت سختیاں ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے اور موت کے لیے بہت سختیاں ہیں۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ پھر آپ کہتے کہ مجھے وضو کرنا ہے، آپ کو نماز کے لیے وضو کروایا جاتا، اس حالت میں بھی آپ نماز کو جانے کی کوشش کرتے، وضو کرتے اور آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر آپ پانی مارا جاتا، آپ پھر ہوش میں آتے، پھر وضو کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ کو ہوش میں لایا جاتا، پھر آپ وضو کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے اور اسی کیفیت میں اپنے چہرے پر آپ ہاتھ پھیرتے، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے، پانی مارتے اور کہتے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ موت کے لیے بہت شدید تکلیفیں ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی کے اوپر وفات کر گئے، آپ کی حالت اور کیفیت وفات کی دیکھ کر مجھے اس کے بعد کسی کی موت کی خبر سن کے بہت زیادہ غم نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کی وفات خود دیکھی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے۔ اور ہم اس موت کو معمولی اور مذاق سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہماری کوئی تیاریاں نظر نہیں آتی، کوششیں نظر نہیں آتی۔ اللہ جو بات کہتا ہے جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اسی کے پاس، اس کے بتائے ہوئے طریقے، دین، شریعت اور اس کے نبی کی سنت کی طرف وہ رجحان نظر نہیں آتا۔ ہمارے چہرے، ہمارے لباس، ہمارے معاملات، ہماری تجارتیں، ہمارے شادی بیاہ، ہماری تمام چیزوں سے ایسا نہیں لگتا کہ کبھی مجھے اور آپ کو مرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو پچھلے رمضان بھی ہم لوگ جمع ہوئے تھے، پچھلے رمضان کئی لوگ تھے جو اس مجمع میں آتے تھے اور لائیو کانفرنس کو سنتے تھے، آج ان میں سے خود آپ گواہی دے سکتے ہیں کئی لوگ موجود نہیں ہیں، اور اگلے رمضان شاید بہت سارے لوگ خود مقرر اور سننے والوں میں سے کئی لوگ دنیا سے چلے جائے، اس لیے کہ آئے ہیں تو واپس تو جانا ہے، اس کی تیاری جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن موت کی وہ تیاری نظر نہیں آتی جس کے تعلق سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈرتے تھے۔ اصحاب رسول کی کیفیت یہ تھی کہ موت کے تذکرے آتے تو کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی ہوا سمجھتے آپ، سینسز کھو جاتے، ان کے آؤٹ آف سینس ہو جاتے کہ کیا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے کہ انہیں ڈر ہوتا کہ یہ امتحان ہے، یہ ایک سخت گھڑی ہے اور اعمال کے اعتبار سے اس کے اندر فیصلے ہونے والے ہیں۔ اور موت کے بعد خبر کی ہولناکیوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح باتیں بتائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ آپ فرما رہے میں نے خبر سے زیادہ
گریف سے زیادہ وہ اندر جو گڑھا زمین میں کیا جاتا ہے جس کو قبر کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہولناک، گھبراہٹ والی اور خطرناک جگہ نہیں دیکھیے۔ اور کیوں نہ ہو تھوڑا قبر کو اگر تصور کر لیا جائے، سوچا جائے، مٹی کا گھروندہ ہے، مٹی کا بچھونا ہے، مٹی کا اوڑھنا ہے، آزو مٹی اور بازو مٹی ہے، من بھر مٹی اوپر سے بھی ڈال دی گئی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی چھوٹا سا ایک ٹمٹما ہے کہ جس سے کچھ روشنی مل جائے، سانپ اور بچھو ہے، جانور اور کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہے، انسانی جسم گل اور سڑ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دوبارہ اٹھا کر عالم برزخ میں اپنی قدرت سے ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے گرفت کرتا ہے۔ اور خبر ایک بہت ہی سخت جگہ ہے، اور اسی خبر کے فتنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھلاتے تھے کہ کیا دعائیں کرنا ہے کہ ہم قبر میں آزمائے نہ جائیں، کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے، ہمیں قبر کی سختیوں سے جو ہے بچا لیا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے روایت کا، فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے بھی زیادہ جو ہے آزمائے جاؤ گے، تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے بھی زیادہ۔ دجال کا فتنہ جب سے دنیا بنی ہے تو ختم ہونے تک دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے فتنے کی شدت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کے تعلق سے اپنی قوم کو ڈرایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور واعظ کیا، جبکہ یہ آنے والا ہے امت محمدیہ کے اندر، لیکن پہلے نبی اور پہلے رسول نے اس سے ڈرایا تو کہا تم قبر میں دجال کے فتنوں سے زیادہ جو ہے آزمائے جاؤں گے۔ اس بات کو سن کر صحابہ زار و قطار رونے لگے کہ کیا اتنی سخت آزمائش ہماری قبروں میں ہونے والی ہے؟ تو آپ نے کہا تمہاری اتنی آزمائش ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے یا قبرستان جاتے، قبر کے پاس جاتے تاکہ عبرت حاصل ہو، تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی جو بہت گھنی تھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور کہا کرتے تھے کہ یہ منزل جس کے لیے آسان ہو گئی باقی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اور جس کے لیے اس منزل میں سختی اور پکڑ ہو گئی باقی سارے مرحلے پہلے سور سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد جو ہے حشر اور آخرت تک، اس کے لیے حساب و کتاب تک سارے مرحلے اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ بہقی کی روایت ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ بہت سخت جان اور ایک قوی ہیکل مضبوط قسم کے جسامت والے انسان تھے، اس صحابی کے تعلق سے خلیفہ رسول تھے، جو ہے دوسرے جو ہے خلیفہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کئی فضائل ہیں۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے، قبر کا سوچ سوچ کے اتنا روتے تھے کہ آخر وقت میں آپ کی وفات سے پہلے چہرے کے اوپر 2 لکیریں پڑ گئی تھی، جس کے آنسو جانے اور جانے کی وجہ سے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی، چونکہ آنسو ہمیشہ وہاں سے بہہ کر نیچے کی طرف آتے تھے۔ اتنا صحابہ روتے تھے اور اس قبر سے اور موت کی کیفیت سے پناہ مانگتے تھے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے معاملات آج نظر نہیں آتے کہ کسی بھی چیز سے پہلے کبھی یہ سوچا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کے وجہ سے کیا انجام میرا ہو سکتا ہے۔ نوجوان ہے تو اپنی جوانی کے اس میں عالم میں غرق ہے، نشہ، منشیات، لڑکیوں کو چھیڑنا اور افیئرز اور زنا اور بدکاریاں اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنا۔ بچے ہیں تو والدین ان کو تعلیم اور تربیت نہیں دے رہے اسلام کی، بڑے ہونے کے بعد جو محنت اور مشقت حلال کے لیے ہونی چاہیے وہ حرام کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ساری زندگی جو ہے صرف ادھر اور ادھر اور اس کو اور اس کو تکلیف دے کر مال کمانا چاہتے ہیں، حرام کاریوں میں اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھتے، اس کو حرام کر لیتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، اپنے نفسوں پر ہر چیز کو حلال کر رکھا ہے۔ پھر تصور اور سوچ بھی یہ کہ اللہ موت اچھی دے، کیسے کسی کو اچھی موت مل سکتی ہے جب یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء اور اتنے بڑے بڑے شہداء، اتنے بڑے بڑے صلحاء اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی اموات، اپنی موت سے ڈرتے تھے اور اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم کس طرح سے بے باکی سے گناہ کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں اچھی جو ہے زندگی دیں گا اور اچھی موت نصیب کریں گا؟ اچھی موت کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا فضل اور پھر رحم ہوتا ہے انسان پر۔ تو اچھی موت، اچھی محشر کی زندگی، اچھا حساب اور کتاب، آخرت میں فیصلے کے اعتبار سے جنت، یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بہت سیویئرلی، سیریسلی، ڈراسٹیکلی
جلدی شدت کے ساتھ اور بہت رفتار سے بدلنا ہے، اس لیے کہ آپ بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں کب دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ کب چلے جائیں گے۔ اگر وقفہ دیا گیا ہوتا کہ 60 سال 65 سال 70 سال تو شاید پھر کچھ تیاری کر لیتے کہ موت سے پہلے تیاری ہو جائے، ہم نہیں جانتے میرے بھائی۔ اور لوگ کہتے ہیں نوجوان تو ہے، آخر وقت میں انشاءاللہ العزیز نیک عمل کریں گے۔ میرے بھائی بوڑھوں کے مقابلے نوجوانوں کو تو جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کیوں یہ چکر میں ہے کہ نہیں ابھی تو جوانی ہے؟ ماں باپ کیوں یہ چکر میں ہے کہ بچہ بھی جوان ہے دین پہ عمل مت کراؤ؟ اس لیے کہ بعد میں کریں گے نا، زندگی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ریٹائرمنٹ کی بات کی عبادتیں پسند نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کو وہ جوانی کا پرائم ٹائم چاہیے آپ کو اور میرا۔ اللہ کو جس چیز کے لیے حکومت کہہ رہی ہے تم بیکار ہو ہمارے لیے چلے جاؤ، وہ چیز اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ جب زندگی بھر تو رشوت خوری لوٹ مار کھسوٹ سب کر لیں گے اور 58 اور 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کر اللہ اللہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے۔ ارے جس عمر کو تو حکومت کہہ رہی بیکار ہو گیا تو گھر جا کر بیٹھ، اس عمر کو اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں؟ اور اپنی جوانیوں کو والدین خود بچوں کو کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، تو کیا تم لکھا کر لائے ہو تمہارے بچے کتنے دن جئیں گے؟ اور کیا میں لکھا کر لایا ہوں کہ میں اتنے دن میں مروں گا اور بوڑھا ہوں گا؟ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ موت کا شکنجہ کس لیا جائے، فرشتوں کو آرڈر اور حکم دے دیا جائے، پھر اس کے بعد ہم کہیں حتی اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دی جائے، واپس ریٹرن لوٹنا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جو نیکیاں تیرے نبی بتا کر گئے تھے، تیرے دین اور شریعت نے بتائی تھی، میں کر کے آؤں۔ نہیں ملنے والا یہ موقع یاد رکھیے، نہیں ملے گا۔ اور انسان کی فطرت ہے، اسے کہا جائے نماز اگلے جمعے سے، دیندار بنو اگلے رمضان سے، اچھا پڑھو اگلے سیمسٹر سے، فلاں کام اگلی فصل سے، اچھا بزنس کرو اگلے سیزن سے، اگلا 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 موقع چاہیے۔ اللہ کہتا کلا نہیں ملنے والا تجھے اگلا موقع، چونکہ تیری فطرت ہے اگلا موقع چاہیے اور تو کرتا نہیں اعمال۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے۔ میں اور آپ نہیں جانتے کیا حال ہونے والا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب برزخ اور موت کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تو کہنے لگے کاش کہ میں درخت ہوتا، لوگ آتے کاٹتے سکھا کے مجھے جلا دیتے، میں انسان پیدا نہ ہوا ہوتا، اس لیے کہ درخت سے پوچھ نہیں ہونے والی، مجھ سے اللہ رب العزت پوچھ کرنے والا ہے۔ کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ یہ بھی خوش نصیبی کی موت ہے کہ انسان بیمار ہو اور توبہ کا موقع ملے۔ اچانک آنے والی موتوں میں توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال تو رونے لگے اس موت کی کیفیت میں، اور روتے روتے جو ہے لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کیا دنیا سے جانے کا غم ستاتا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ کہا دنیا سے جانے کا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، لیکن میرا سفر بہت لمبا ہے، طویل سفر ہے میرا، اور خلیل زاد راہ ہے میرے پاس، توشہ بہت کم تیار کیا ہے، سفر کچھ زیادہ ہی لمبا ہے، سفر لمبا ہے، میں نے زاد راہ سفر کی تیاری کے لیے سامان کم جمع کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی شام ایک ایسے ٹیلے پر گزاری ہے جس کے آگے میں نہیں جانتا ٹیلا پار کرنے کے بعد کہ میرے لیے جہنم ہے یا میرے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ تو یہ اصحاب ہے جن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اگر ان کی اموات اور ان کی موت پر یہ ڈر رہے ہیں، اتنے کثیر اعمال کرنے کے بعد اگر یہ قلیل کہہ رہے ہیں اس کو زادرہ قلیل، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کس کو نہیں پتا ہے؟ حدیث کا کوئی طالب علم ایسا کوئی ہو سکتا ہے جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نہیں سنا ہو کہ فلاں صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جس نے 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس حدیث پر عمل کریں گے سب کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ وہ صحابی ہے، لیکن اپنی موت سے دیکھ کتنا گھبرا رہے، کتنا ڈر رہے۔ اور کیوں نہ ہو اللہ رب العزت نے تو یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ جب یوسف علیہ السلام کی موت کا قریب آیا، وقت قریب آیا، تو کہنے لگے کہ اللہ جو ہے جعلنی مکرمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اکرام والے اور نیک لوگوں میں شمار کر۔ انبیاء ہے اور ایسے نبی ہے یوسف علیہ السلام کہ جس کے جیسا نسب تو کسی کا نسب نہیں۔ شجرا بڑا دادا نبی ابراہیم علیہ السلام، دادا نبی اسحاق علیہ السلام، باپ نبی ہے نا، آپ کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، اور خود نبی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو ہے میرا حساب آسان کرنا،
اور مجھے جو ہے نیکوکاروں میں شمار کرنا، میرا اچھے لوگوں میں میرا شمار کرنا۔ تو یہ ہے انبیاء، یہ ہے اصحاب، یہ ان کا ڈر ہے۔ اور ہمارے اسلاف قبروں سے بہت ڈرتے تھے، قبر کے عذاب اور موت سے ڈرتے تھے۔ آج لوگ یہ دھڑلے سے کہتے ہیں دیکھا جائے گا مرنے کے بعد، بھائی تو نے میری زمین لے لی، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد، بھائی تو نے میرا پیسہ لے دیا نہیں، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد۔ میرے بھائی نپٹا لے یہاں، سب ختم کر دے یہاں، دیکھا کچھ بھی نہیں جانے والا ہے، صرف لیا اور لیا جائے گا اور واپس دیا اور دیا جائے گا، کچھ دیکھا جائے گا نہیں۔ کوئی مہلت، کوئی چھوٹ، کوئی پہچان، کوئی نسب، کوئی خاندان، کوئی رشوت، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی خوبصورتی، کوئی مالداری، کوئی حسب نسب تیرے کچھ کام نہیں آئے گا رتی برابر۔ وہاں صرف بدلہ نیکیوں سے چلیں گا۔ مرنے والا اگر مرنے کی کیفیت ٹھیک ٹھیک بتا دیتا تو شاید ہمیں پتہ چل جاتا، چونکہ مرنے والا بتا نہیں پاتا ہے کیا ہوتا ہے۔ قرآن حدیث سے میں نے کچھ باتیں جمع کی ہے کہ نیک اور بد کی موت کیسی آتی ہے۔ یہ روایتیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور دیگر کتابوں سے میں نے جمع کی ہے، لیکن ہر روایت میں ایک مخصوص پارٹ اور حصہ آ رہا تھا، تو میں نے وہ سب کو چھوڑ کر، حوالوں کو چھوڑ کر ایک ترتیب دے دی پورے واقعے کو، ایک سیکوینس بنا دیا۔ حوالے چاہیے تو بعد میں مجھ سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر میں الگ الگ حوالے بتاؤں گا تو پھر وہ ترتیب نہیں جم پائیں گی کہ کیسے، کب اور کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے سب روایتوں کو ملا کر ایک ترتیب وار واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک سیکوینس میں سٹوری یا ایک سیکوینس میں واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ الگ الگ حوالے میرے پاس پورے موجود ہیں۔ تو آئیے اچھے اور برے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے موت کیسی کیفیت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے نیک انسان سے شروع کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ والے لوگوں سے شروع کرتے ہیں، جنتی لوگوں سے شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء، صلحاء مطلب صالحین، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں سے شروع کرتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوں گی نیک لوگوں کی۔ تو سب سے پہلی چیز، جب موت کا وقت آتا ہے تو نیک لوگوں کے پاس فرشتے سورج جیسی روشن شکلیں لے کر آتے ہیں، کبھی ایک، کبھی دو اور کبھی اس سے زائد آتے ہیں۔ چمکدار روشن شکلیں لے کر آتے ہیں، خوشبودار جو ہے خوشبو کے ساتھ، اور جو اچھے اچھے چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور اس کے لیے خوشبودار کفن کو ساتھ لاتے ہیں جو ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کفن خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں۔ اور آنے کے بعد ملک الموت اور دیگر فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں، اور یہی پہلا مرحلہ ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے رائٹ چیز ہونے والی ہے، چونکہ سلام کیا گیا مجھے، تو سلام کرتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے، پہچان ہو تو ایسی ہو کہ فرشتے سلام کرے اور اس کا انتظار وہاں ہو۔ دنیا میں تو بہت پہچان لوگوں کی ہوتی ہے، یہ زیادہ کام نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال اس کو سلام کرتے ہیں، اچھی اچھی شکلوں میں آتے ہیں، اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، پیارے پیارے جو اس کے اچھے نام، ایک انسان کہیں کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، سارے اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکاریں گے، اس کو آواز دیں گے، اور اس کو روح نکالنے سے پہلے ملک الموت بشارت دیں گے، اے نیک انسان، تیرے اعمال سے تیرا رب راضی ہوا اور تو جو ہے نکل جا، تیرے رب نے تیرے لیے جنت مقام طے کر دیا ہے۔ جو ہی وہ نیک انسان کی روح اس بات کو سنتی ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے جنت طے کر دی ہے، وہ مچلتی ہے، لپکتی ہے، اور فرشتوں سے کہتی نکالو مجھے، جلدی باہر نکالو، اس لیے کہ میرے رب نے میرے لیے جنت اٹھا رکھی ہے۔ اور وہ تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، اور جب نکلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آسانی سے نکل جاتی ہے جیسا ایک تھیلی میں پانی کھول دیا جائے، پانی گر جاتا ہے، اس طرح سے ایزیلی وہ جو ہے روح نکل جاتی ہے۔ اور نکلنے کے بعد فرشتے جو معطر خوشبودار کفن، دنیا میں تو ہم بہت خوشبو لگاتے ہیں نا، یہ خوشبو اصل ہے جو مرنے کے بعد ملے انسان کو، تو معطر ایک کفن جو ریشمی ہوتا ہے، ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے، لا کر اس کفن میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ لپیٹنے کے بعد اس کا استقبال اور ویلکم ہوتا ہے، اسے لے کر فرشتے پہلی آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جب وہ روح جاتی ہے، اس کی خوشبو سے پہلے آسمان کے لوگ جان لیتے ہیں کوئی نیک روح آ رہی ہے، خوشبو بتا دیتی ہے، اور دروازہ جو ہے آسمان کا کھٹکھٹایا جاتا ہے،
پوچھا جاتا ہے کون؟ تو کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی روح لائی جا رہی ہے۔ فرشتے کہتے استقبال، خوش آمدید، ویلکم، خیر، بہت خوب آئے، بہت اچھے۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں اس مبارک روح کو کہ تو بہت کامیاب روح رہی، تیرا سکسیسفل مشن رہا دنیا کے اندر، آ جا، ویلکم، سلام کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کی محبت میں چونکہ اس کی خوشبو اور نیک بندہ تھا، اس کو چھوڑنے ان فرشتوں کے ساتھ جو روح نکال کر لائے دوسرے آسمان کے دروازوں تک جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے۔ چلو دوسرے آسمان کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، دوسرے آسمان کے فرشتے بھاپ لیتے ہیں کوئی نیک روح آ چکی ہے، خوشبو سے دروازہ کھول کر سلام ہوتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہے کہ تم کامیاب رہے اپنی زندگی کے اندر، آؤ۔ اور پھر تیسرے آسمان تک سارے لوگ مل کر فرشتے چھوڑنے جاتے ہیں، چھوڑ کر آتے ہیں، مرحلہ 1 2 3 4 5 6 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ وہ پھر 7ویں آسمان پہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اسے لے جا کر میرے بندے کو وہیں ڈال دو، اس لیے کہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور دوبارہ اسی سے اٹھانے والا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کا نام علیین، نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دو، اس کا نام اچھے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ اور علیین کے اندر نیکوکاروں کی ایک بک رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں اس کا نام اندراج رجسٹر لکھ دیا جاتا ہے کہ ایک نیک انسان ہے۔ روح پھر اسی مرحلوں سے لوٹ کر خوش آمدید سلامتیاں سن کر زمین پر آتی ہے، اور لانے کے بعد اسے قبر میں واپس اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر میں روح کو واپس ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ دفنا کے دور چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ آدمی جو مر چکا تھا یا مرا ہوا تھا وہ ان کی کھڑاؤں کی، چپل اور جوتے کی آوازوں کو سنتا ہے، چونکہ اس کا رب اسے سناتا ہے، وہ سنتا ہے، یاد رکھیے ان آوازوں کو، اور لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی نیک انسان جب اس کو جنازے پہ لوگ لے جاتے ہیں تو لوگوں سے کہتا ہے جو جنازہ اٹھائے ہوئے، ارے جلدی چلو، اتنے سست رفتار سے کیوں چلے ہو، لے کے جاؤ، اس لیے کہ میرے انجام کی خوشخبری سنا دی گئی ہے، مجھے لے کے جاؤ اسپیڈیلی، مجھے ڈالو لے جا کے قبر میں۔ اور جب قبر میں اسے ڈال دیا جاتا ہے، جسم اس کے روح میں ڈال دی جاتی ہے، اطمینان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ 2 لوگ آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، جو آ کر سوال کرتے ہیں، 2 فرشتے، ایک منکر دوسرا نکیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر اور نکیر کی کیفیت یہ ہے، کالا اور سیاہ چہرہ ہے دونوں کا، اسی کے ساتھ ساتھ موٹی موٹی لال لال آنکھیں ہوں گی، اور بیل کے سینگوں سے زیادہ بڑے بڑے دانت ہوں گے، اور جب آئیں گے تو زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، سیدھے نازل نہیں ہوں گے، زمین کو کاٹتے ہوئے اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے قبر میں، اور آواز بجلی سے زیادہ تیز گرجدار آواز میں بات کرتے ہوں گے، اور آ کر جو ہے اس روح سے جو نیک تھی، چاہے بد ہو یا نیک ہو، ان کا رویہ دونوں کے ساتھ سخت ہوتا ہے، آ کر بجلی جیسی کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ دوسرا سوال کرتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون تھا؟ تیسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا؟ 3 سوال کریں گے، سوال دکھنے میں بہت چھوٹے ہیں، جواب بھی معلوم ہے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ 3 اتنے آسان جواب منہ سے یوں ہی نکل جائیں گے؟ نہیں نکلیں گے بھائی، کیوں نہیں نکلیں گے؟ برے آدمی کا جب لوں گا تفصیلات ڈسکس تو وہ جواب دیں گا اطمینان کے ساتھ، سوالات کے مرحلے میں دکھائی دیں گا سورج ڈوبتے ہوئے نیک انسان کو، سورج غروب ہوتے ہوئے دکھایا جائے گا، یہ سب غائب کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہیں گا فرشتوں سے فرشتوں ان کے نکیر رک جاؤ، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے پڑھنے دو۔ تو منکر نکیر کہیں گے خبر نماز کی جگہ نہیں، پھر اسے یاد آئے گا میں تو مر چکا ہوں، لیکن وہ زندگی میں عادی تھا نا نمازوں کا، تو اس لیے اس کی خبر میں بھی نماز یاد رہیں گے۔ فرشتے کہیں گے یہ خبر ہے، یہ دنیا نہیں ہے، اس میں اعمال نہیں ہے، تب وہ کہیں گے ہاں کنٹینیو کرو اگلے کوشچنز تمہارے، اور فرشتے 3 سوالات کریں گے۔ 3 سوالات کرنے کے بعد فرشتے اسے کہیں گے آرام سے لیٹ جاؤ، آرام سے لیٹ جاؤ، جواب دے دیا۔ اور پھر ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور اسے جہنم دکھائی جائیں گی، اور فرشتے کہیں گے
یہ وہ چیز تھی جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا. وہ شکر ادا کریں گا اپنے رب کا. اور پھر ایک کھڑکی اور کھولی جائیں گی جس میں اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا. وہ کہیں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر تاکہ اس مقام پہ پہنچ جاؤ. اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں ایک گزارش ہے, جا کر اللہ سے ایک مہلت مانگو, مجھے موقع دے, جا کے رشتہ داروں میں جا کر بولوں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا ہے دنیا میں نیکیاں کرنے کا. فرشتے کہیں گے یہ چیز نہیں مل سکتی. جنت کا ایک لباس پہنایا جائے گا, جنت کا ایک بستر ڈالا جائے گا, جنت میں سے ایک کھڑکی کھول دی جائیں گے جس میں سے تازی ہوا جنت کی آئیں گی, اور کہا جائے گا سو جاؤ, اور اسے ایک نئی نویلی دلہن کی طرح لٹا کر, جنتی لباس پہنا کر, جنتی بستر پر ڈال کر, جنت کی کھڑکی کھول کر ہوا لیتے ہوئے سو جائیں گا. اب یہ روز قیامت ہی اٹھنے والا ہے. اس کے بعد جب وہ لیٹ جائیں گا اپنی خبر میں تو ایک شخص وہاں آئیں گا, اور وہ شخص بہت ہی انتہائی خوبصورت چہرے والا ہوں گا, اور آ کر سلام کریں گا. یہ پوچھیں گا تم کون ہو تم جو خبر میں آ گئے. وہ کہیں گا میں تیرے نیک اعمال ہوں, میں تیرے نیک اعمال ہوں جس کا بدلہ تجھے ابھی سے مل رہا ہے. جنت کا لباس, جنت کا بستر, کھڑکی کھلی ہے, اور اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے اس کی خبر کو ایکسپانڈ پھیلا دیا جائے گا. ایک روایت میں 70 ہاتھ, ایک روایت کے اندر 35 ہاتھ, ایک روایت میں جہاں تک اس کی ویژن ہوں گا, آنکھیں جائیں گی, نظریں, خبر وسیع کر دی جائیں گی, اور نیک اعمال آ کر اس کو خوشخبری دیں گے میں تھا تیرا وہ ساتھی جس کو تو نے بہت محبت کری, اپنے سے نزدیک رکھا اچھے اعمال کو. آج تجھے بدلہ یہ ہے اس کے بدلے کہ تو جو ہے جنت کے فائدے اٹھا رہا ہے. اور اسے کہا جائے گا سو جاؤ, اور وہ آنکھیں بند کر کے اطمینان کے ساتھ اب دوبارہ اٹھائے پہلے سور تک سو جائیں گا آرام سے, نرم اور نازک بستر. دوسرا وہ شخص جو کفر کی حالت پر, شرک کی حالت پر, نفاق کی حالت پر, کبائر کے ارتکاب کی حالت پر, یا جو ہے گناہ اور معصیتوں کے اندر اپنی زندگی ڈبائے ہوئے تھا, اس کی موت کی کیفیت کیسی آتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بہت ساری روایتوں کو ملا کے میں نے پھر ایک مجموعہ بنا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. حوالے میرے پاس موجود ہے, آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. جب ایسے آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ملک الموت اور دوسرے فرشتے انتہائی بدصورت گندی صورتوں میں آتے ہیں. بدبودار سڑے ہوئے مردار گوشت کی بدبو جیسی آتی ہے, ویسا ٹاٹ سمجھتے, ٹاٹ وہ جو ہوتا ہے نا تھیلے جس کو بولتے ہیں, ٹاٹ کا بدبودار جو سڑے ہوئے ماंس میں سے بدبو آتی ہے نا گوشت میں سے, اس کے ساتھ کفن لاتے ہیں, اور لانے کے بعد گندے ناموں سے پکارتے ہیں, جسے دنیا میں وہ چڑھتا تھا فلاں بن فلاں, گندے نام اس کے لیتے ہیں. اور اس کے بعد ملک الموت آگے آ کے کہتے ہیں تیرے لیے جہنم کی خوشخبری ہے, تیرے لیے وہ چیز تیار ہے جس کا دنیا میں تو انکاری تھا, تو انکار کرتا اور کفر کرتا تھا, تیرے لیے جو ہے وہ چیز ہے. اس کی روح جسم کے اندر بھاگنا شروع کرتی ہے. اللہ رب العزت نے جس کے تعلق سے کہا فرشتوں کو, ملک الموت خود اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ڈوبو اس کے جسم کے اندر, گھس کر نکال کے لاؤ اس کو, چونکہ دشمن تھا اللہ کا, کفر کرتا تھا, شرک کرتا تھا. اور اللہ نے کہا وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا, قسماً فرشتوں کی جو انسانی جسموں میں غوطے لگا کر روحوں کو کھینچ کر لاتے ہیں. وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا, فرشتوں کی قسم جو جسم میں گھس کر کافر, منافق, فاسق, فاجر, کبائر کے کرنے والے کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں. اور جب روح کو کھینچتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک لوہے کی سلاخ ہو جس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہو, کیل لگی ہو, اور ایک بھیڑ جس کی اون گیلی ہو, ایک شیپ جس کا اون, اس کا وول گیلا ہو, اس میں اگر اس کانٹے کو گول گھمایا جائے اس لکڑی کو اور پھر کھینچ کے نکالا جائے, اس سے بھی زیادہ دردناک تکلیف اسے ہوتی ہے. اون ہوتا ہے نا, اون, زندہ بھیڑ کا اون آپ کھینچیں گے تو اس کی چمڑی نکل کے آ جاتی ہے, اس طرح سے تکلیف ہوتی ہے. یہ اندر گھستا ہے. اور اللہ رب العزت نے اسی مقام اور اسی کیفیت کو دوسری جگہ یوں فرمایا اور کہا, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَارَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أُخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْحَوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اللہ فرماتا ہے اے کاش نبی
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ تم دیکھ پاتے جب ہمارے فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں جو ظلم اور ستم کرتا تھا، گناہ گار تھا، فی غمارات الموت، اور جب اس کی موت کے وقت قریب آتا ہے تو فرشتے دوڑتے ہیں اور ہاتھ بڑا بڑا کر کھینچتے اور کہتے ہیں تخرجوا انفسکم، نکل اب باہر اپنے جسم سے اور آ ہمارے شکنجے میں۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے کافر بھی ہیں نا جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اب آتے ہیں شکنجے میں وہ مسلمانوں کے، فرشتے نکالتے ہیں ان کو باہر۔ مشرک، کافر، فاسق، فاجر جو کبائر میں اپنی زندگیوں کو ڈبا چکے تھے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تھے، معافی نہیں مانگتے تھے، کھینچتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کاش تم نبی دیکھ پاتے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ فرشتے آگے ہاتھ بڑھا کے باہر نکل، اب تجھے عذاب دیا جائے گا، تجزون عذاب الحون بما کنتم، کیوں عذاب دیا جائے گا؟ کیوں تو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بڑی باتیں کرتا تھا دنیا میں، ہاں کچھ نہیں ہے، نبی جو دین لا رہا ہے کوئی صحیح نہیں ہے، ہماری عقلیں زیادہ ہے، اب تجھے پتہ چلے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم آیاتی تستکبرون، اور اللہ کی آیتیں جب تیری سامنے پڑھ کے سنائی جاتی تو تکبر سے پلٹتا۔ آج ہے نہیں ہمارا معاملہ، بھائی فلاں چیز حرام ہے، دیکھا جائے گا تکبر سے تو پلٹتا جب ہماری آیتیں تجھے سنائی جاتی۔ ہمیشہ تکبر کو کافر نہیں کرتے، ہم لوگ بھی کرتے اللہ کی آیتوں سے تکبر